الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالی اور اس کے فرشتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر درود بھیجو، خوب سلام بھیجو۔ قرآن کریم میں جہاں بہت سے احکامات کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے، مثلا نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، اور اسلام کے بہت سے احکامات جن کا تذکرہ قرآن میں ہے، ان میں سے کسی بھی حکم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ اے ایمان والو، اے میرے ماننے والو، میں بھی یہ کام کرتا ہوں، تم بھی یہ کام کرو۔ کسی بھی حکم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد نہیں فرمائی۔ یہ صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا مسئلہ ہے، سلام بھیجنے کا، پڑھنے کا مسئلہ ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آپ کو بھی اور اپنے فرشتوں کو بھی شامل کیا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے درود بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ فرشتوں کا درود بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ فرشتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلند مقام و مرتبے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں۔ ایمان والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت کی دعا مانگتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رحمت کی دعائیں مانگتے ہیں۔ اور ایمان والے ہم اور آپ سے خاص طور پر یہ مطالبہ ہے کہ ایمان والو، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں تمہارے سب سے بڑے محسن ہیں۔ ظاہر ہے پاک پیغمبر اگر نہ ہوتے تو ہمیں اور آپ کو، دنیا کے انسانوں کو ہدایت نہیں ملتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی برکت ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام ہی ذریعہ ہیں ہمیں اور آپ کو ہدایت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی۔ یہ وہ احسان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس کو ہم مرتے دم تک اس احسان کا بدلہ نہیں چکا سکتے۔ علماء نے لکھا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے احسانات کا بدلہ امت کیسے ادا کرے، اس بدلے کی ایک شکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا ہے۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی علیہ صلاۃ واحدا صلی اللہ علیہ عشرا، کہ جو کوئی مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 بار رحمت نازل فرماتا ہے۔ یہ عجیب بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت تو ایک بار ہی بندے کی نجات کے لیے کافی ہے، اگر وہ 10 بار رحمت بھیجے اپنے بندوں پر، یقیناً یہ تو بڑی سعادت اور بڑی قسمت کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سعادت سے مالا مال فرمائے۔ اسی طرح ایک موقع پر حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف فرما دیتا ہے، اس کے 10 درجات اللہ تعالیٰ بلند فرما دیتا ہے۔ ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جو کوئی مجھ پر 10 بار درود بھیجتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 100 مرتبہ رحمت نازل فرماتا ہے، اور جو کوئی مجھ پر 100 مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی پیشانی پر لکھ دیتا ہے براءۃ من النفاق و براءۃ من النار، کہ یہ بندہ نفاق سے بھی بری ہے، یعنی یہ پکا مومن ہے، اور یہ بندہ جہنم سے بھی بری ہے۔
یہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ ایک موقع پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرهم علی صلاۃ، کہ قیامت میں میرے سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہوں گے جو مجھ پر زیادہ درود بھیجتے ہیں، جو مجھ پر زیادہ درود بھیجتے ہیں۔ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ درود بھیجنے والا کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ اس کا درود مجھ تک نہیں پہنچتا ہے، وہ یوں ہی ضائع چلا جاتا ہے، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ حدیث میں آپ نے فرمایا ان للہ تبارک و تعالی ملائکۃ سیاحین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جو زمین میں چلتے رہتے ہیں، پھرتے رہتے ہیں، گشت کرتے رہتے ہیں۔ ان کی ذمہ داری اور ان کی ڈیوٹی یہ ہے یبلغوننی عن امتی السلام، کہ میری امت کا کوئی فرد اگر مجھ پر درود بھیجتا ہے تو وہ فرشتے وہ درود اس سے سنتے ہیں، اس سے لیتے ہیں اور مجھ تک پہنچا دیتے ہیں۔ اسی طرح ایک موقع پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی میری قبر پر آ کر درود بھیجے، مجھ پر درود پڑھے، تو اس کے درود کا باقاعدہ میں جواب دیتا ہوں۔ کوئی اگر مزار اقدس پر جا کر کہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر درود بھیجے، سلام آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو جا کر کرے، آپ نے فرمایا کہ میں اس کے سلام کا باقاعدہ جواب دیتا ہوں۔ اور جو کوئی مجھ پر دور سے درود بھیجتا ہے تو اس کا درود مجھ تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ تبارک و تعالی وکل بقبری ملکن، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری قبر پر ایک ایسے فرشتے کو تعینات کر دیا ہے، اس کو متعین کر دیا ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعطاہ اسماء الخلائق، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مخلوق کی باتیں سننے کی قدرت اس کو اللہ نے دی ہے۔ اور فرمایا کہ جو کوئی مجھ پر درود بھیجتا ہے اور قیامت تک بھیجے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو فرشتہ تعینات ہے وہ فرشتہ اس بندے کے درود کو سنتا ہے اور سن کر میرے پاس مجھ تک اس کو پہنچاتا ہے، اور پہنچانے کا طریقہ بھی عجیب ہے۔ ارشاد جو آپ علیہ السلام نے حدیث میں فرمایا کہ وہ فرشتہ مجھ پر جو درود بھیجتا ہے، جو بندہ وہ جو مجھ تک پہنچتا ہے، وہ فرشتہ کہتا ہے قد صلی علیک فلان ابن فلان، کہ اے پاک پیغمبر آپ کے اوپر فلاں شخص جو فلاں کا بیٹا ہے، یعنی باقاعدہ درود بھیجنے والے کا نام، اس کے باپ کا نام، قد صلی علیک فلان ابن فلان، کہ فلاں ابن فلاں، فلاں شخص جو فلاں کا بیٹا ہے اس نے آپ پر درود بھیجا ہے۔ یہ بڑی سعادت کی بات ہے، بڑی برکت کی بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا جائے، اور خاص طور پر اس مبارک مہینے میں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی اس مہینے میں پیدائش ہوئی ہے۔ مختلف اقوال ہیں، کسی نے 9 کہا، کسی نے 8 کہا، کسی نے 12 کہا، جو بھی ہو مشہور روایت تو 12 ہی کی بتائی جاتی ہے۔ بہرحال اس مبارک مہینے میں ہم لوگ اگر درود شریف کا اہتمام کر لیں، اور درود شریف کے اہتمام میں ہم لوگ اگر لگ جائیں تو یہ بہت آسان ہے، کوئی ایسا مشکل مسئلہ نہیں ہے۔ اس کے لیے نہ وضو شرط ہے، نہ اس کے لیے کسی وقت کا ہونا شرط ہے، نہ اس کے لیے بیٹھنا شرط ہے، نہ لیٹنا شرط ہے۔ آپ جس حال میں ہیں، جہاں ہیں، آپ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج سکتے ہیں۔ ایک مناسب طریقہ جو بڑا آسان ہے اور ہر شخص اس کو کر سکتا ہے بآسانی بسہولت، وہ یہ جو میری سمجھ میں آتا ہے کہ ہر شخص جو نماز پڑھتا ہے، 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے پابندی کے ساتھ، وہ ہر نماز کے بعد وہ یہ طے کر لے کہ مجھے 20 منٹ، 25 منٹ، 15 منٹ جو مجھے نماز میں ٹائم لگا، میں ہر نماز کے بعد 5 منٹ کے لیے، ہر نماز کے بعد صرف 5 منٹ کے لیے میں اکیلے اور تنہا بیٹھ کر اپنے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجوں گا۔ ہر نماز کے بعد 5 منٹ بھی اگر کوئی بندہ یہ طے کر لے کہ 5 منٹ میں، ظاہر ہے 10 مرتبہ تو ہو ہی جائے گا، اگر 10 مرتبہ کوئی 5 منٹ میں ہر نماز کے بعد درود بھیج دے تو ڈیلی وہ 50 مرتبہ درود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کی طرف سے پہنچے گا۔ اسی طرح عادت بنا لے، اور بھی اس کے علاوہ کوئی شخص اگر کر سکتا ہو، صبح، دوپہر، شام اپنی سہولت سے کوئی وقت ایسا متعین کر لے جس وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ درود بھیجے۔ قرآن کریم کی یہ آیت جب نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا
صلو علیہ وسلم تسلیما۔ جب قرآن کی آیت نازل ہوئی، صحابہ نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اما السلام علیک فقد عرفنا، اے اللہ کے رسول، جہاں تک بات رہی آپ پر سلام بھیجنے کی، آپ پر سلام پڑھنے کی، وہ تو ہم جانتے ہیں۔ قرآن وہ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ہمیں تحیات میں یہ چیز سکھا دی گئی ہے۔ اما السلام علیک فقد عرفنا، اگر ہم کو سلام بھیجنے کی جہاں تک بات ہے وہ تو ہم جانتے ہیں، ہم کو آپ نے سکھا دیا ہے، لیکن ہم آپ پر درود کیسے بھیجیں؟ کیف نصلی علیک، ہم درود آپ پر کیسے بھیجیں؟ آپ نے فرمایا قولوا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود ابراہیمی ہیں جو ہم لوگ نماز میں بھی پڑھتے ہیں، یہ تو عام طور پر سب کو یاد ہی ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک چھوٹا درود اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، اور بھی کوئی شخص اگر اور چھوٹا پڑھنا چاہے اللہم صلی علی محمد بھی کہہ سکتا ہے، کوئی شخص صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہہ دے تب بھی درود ہی شمار ہوگا۔ اس لیے اپنے اوقات میں سے کچھ وقت ایسا نکالیں، چاہے وہ نماز کے بعد ہو بسہولت، یا نماز کے علاوہ بھی کچھ وقت ایسے نکالیں جس میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج کر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے جو احسانات ہم پر، آپ پر، پوری امت پر ہیں، ان احسانات کا بدلہ ہم کچھ نہ کچھ چکانے کی کوشش کریں۔ یہ ہم سب کے لیے بڑی سعادت کی بات ہوگی۔ ایک آخری بات، درود شریف جب بھی پڑھیں، درود ابراہیمی ہو یا کوئی اور درود شریف ہو، اس درود شریف کو پڑھنے کے بعد ایک مختصر سے الفاظ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں ارشاد فرمائے ہیں، وہ یہ ہیں کہ جو کوئی درود پڑھے، درود بھیجے، وہ درود کے بعد یہ بھی پڑھ لیا کرے اللہم انزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ، اللہم انزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ۔ اگر کوئی شخص درود کے بعد ان الفاظ کو بھی شامل کر لیتا ہے، یقیناً بڑی سعادت کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی، آپ کو، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو درود شریف کا معمول بنانے کی اللہ تبارک و تعالی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔